یہودی ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، شاید کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں دماغ نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ ہندوستان کے 1 کروڑ لوگوں نے ان پر بھروسہ کیا ہے، لیکن وہ رام ناتھ کووند نے دستخط کر دیا۔ اب جو CAB تھا اب وہ CAA ہو گیا، پہلے وہ بل تھا اب قانون بن گیا ہے۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو سرزمین ہند سے نکال دیا جائے، اور جو 14 لاکھ جو ہندو جن کے پاس کاغذ نہیں تھے CAA کے ذریعے سے اندر روک دیا جائے۔ ان کے پاس کاغذ نہیں ہے تو نہ رہنے دو، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن بس کہہ دیا جائے تم ہندو ہو نا، تم کو اندر رکھ لیا جائے گا۔ تو بس کہہ دے میں سکھ ہوں، اندر رہ جاؤ، کہہ دے میں جین دھرم سے ہوں، اندر رہ جاؤ، کہہ دے میں بدھسٹ ہوں، اندر رہ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی کہے گا میں مسلمان ہوں تو تمہارے لیے ڈیٹینشن سینٹر ہے۔ ڈیٹینشن سینٹر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں کہ 2000 کی تعداد میں لوگوں کو ٹھونسا جاتا ہے۔ 2 بیت الخلا، 3 بیت الخلا، سوچ سکتے ہو 1500 کی تعداد، 2000 کی تعداد، 2 بیت الخلا کا استعمال کیسے کرے؟ جہاں پر نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، نہ کپڑوں کا انتظام ہے، وہاں پر مسلمانوں کو ٹھونسا جا رہا ہے۔ آسام کو دیکھ لو، وہاں پر ٹھونسا گیا۔ جب یہ بات جامعہ ملیہ کے لوگوں کو پہنچتی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، آرٹیکل 1 کے ذریعے سے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے پاس صرف 2 منٹ ہے۔ جامعہ ملیہ کے طلبہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنویدھان کو توڑنے والے کی ہم بات نہیں سن سکتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 4 کے ذریعے سے یہاں پر ہر ایک کو یہاں پر ناگرکتا حاصل ہے۔ آرٹیکل 14 کے ذریعے سے یہاں پر جو جس دھرم میں ہے رہنے دو۔ آرٹیکل 25 کے ذریعے سے یہ ہندوستان ڈیموکریسی ملک ہے، جمہوری ملک ہے، کوئی کسی کو ٹوک نہیں سکتا ہے۔ جب یہ بات جامعہ ملیہ کے طلبہ کو پہنچتی ہے، جامعہ ملیہ کے طلبہ نکلتے ہیں، لاٹھیاں برسائی جاتی ہے، پولیس کی طرف سے گولیاں داغی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان وہ بچے موجود ہیں، جامعہ ملیہ کے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، پولیس داخل ہوتی ہے، وہ گیس کی گولے داغتے ہیں اور وہاں کی کرسیاں توڑتے ہیں، لائبریری کے شیشے توڑتے ہیں۔ آخر ان بچوں نے کیا کیا تھا؟ وہاں کی بیٹیاں جو غسل خانے کے اندر تھی، بیت الخلا کے اندر تھی، ان لڑکیوں کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا۔ وہاں پر صرف مسلم بچے نہیں پڑھتے ہیں، وہاں پر ہندو بچے بھی پڑھتے ہیں، دوسرے دھرم کے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ امت شاہ اور یہ مودی کی سرکار نے غلط سلوک کیا۔ اور جب یہی بچے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کے چیئرمین یا وہاں کے ذمہ دار نے صاف کہہ دیا، پولیس والوں سے کہہ دیا کہ پولیس والوں ان بچوں کو مارو، میں روکوں گا نہیں۔ اسی طریقے سے ندوۃ العلماء میں جب ہمارے بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی پولیس والوں نے ندوۃ العلماء کے طلبہ پر لاٹھی چارج کیا۔ اسی طریقے سے جب سرزمین دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نکلتے ہیں میدان میں کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں، ان پر بھی لاٹھیاں چلائی جاتی ہیں، لیکن صاف ہر ایک نے ہی بات کہی۔ جامعہ ملیہ کے طلبہ نے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اور JNU نے، ندوے نے، دیوبند نے، اے پولیس والوں تم کتنی گولیاں چلاؤ گے، تم کتنی لاٹھیاں چلاؤ گے؟ یاد رکھو جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے میں سنویدھان کی حفاظت کروں گا، میں ہندوستان کی حفاظت کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، لہذا آج سر اس بات کی ہے ہم کھڑے ہوں، اور اے ماں بہنوں میں آپ سے کہوں گا اپنے بچے کو محمد بن قاسم بنائیے، اپنے بچے کو حسین مدنی بنائیے، اپنے بچے کو شیخ الہند محمود الرحمن دیوبندی بنائیے، عبید اللہ سندھی بنائیے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈرپوک مت بنائیے۔ ہندوستان کے سنویدھان کی حفاظت کرنا ہر ناگرکتا پر ضروری ہے، ہر یہاں کے باشندے پر ضروری ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بچے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ آپ سے نتیجہ ہے بڑی محبتوں کے ساتھ ان بچوں نے اسٹیج کو سجایا ہے، تھوڑی سی قربان دیجئے، اللہ کے آج مدد ہے، اسی لیے تو دھوپ بھی ہے، اسی لیے آج گرمی
سردی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ، لہذا جب اللہ کی کرم فرمائی ہے آپ بیٹھیے، اپنی جگہوں پر بیٹھیے، یہاں تک کہ جب تک ہمارا ایک ایک بچہ آپ کے سامنے اپنے دل کے درد کو پیش نہ کر دے انشاءاللہ آپ گھر نہیں جائیں گے۔ جو ہمارے دور دراز کے مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، انشاءاللہ وہ کھانا کھائیں گے۔ اب اگلی کارروائی شروع کرنے کے لیے ہم عزیزہ مدنان کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے پروگرام کا